داری کا تقاضا کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کی حقیقی خوشیاں اسی وقت مکمل ہوتی ہیں جب ہم ان خوشیوں کو اپنے ارد گرد کے مستحق اور ضرورت مند افراد کے ساتھ بانٹیں اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں اور بھائی چارے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج جب دنیا ایک غیر معمولی آزمائش سے دوچار ہے تو ایثار، مسلسل محنت اور باہمی ہمدردی ہی وہ روشن اقدار ہیں جو ہمیں اس بحران کی تاریکی سے نکال سکتی ہیں۔ ہمارے خطے میں جاری جنگ نے نہ صرف عالمی معیشت اور امن و استحکام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ عام انسان کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ خطے میں برادر ممالک کی توانائی تنصیبات پر ہونے والے حملوں نے اس صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا ہے، اور یہ خدشہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ بحران خدا نخواستہ مزید شدت اور طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس وقت عالمی منڈی میں خلیجی تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جو تیل چند ہفتے قبل $72 فی بیرل دستیاب تھا، وہ صرف 3 ہفتوں میں $158 فی بیرل کی تاریخی حد عبور کر چکا ہے، اور اگر صورتحال یوں ہی بگڑتی رہی تو پھر مزید اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی ان قیمتوں کا براہ راست بوجھ دنیا بھر کے عوام پر پڑ رہا ہے، اور حالیہ تاریخ میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان جنم لے رہا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکنے کے بعد مارچ کے آغاز میں تیل کی قیمتوں میں $55 فی لیٹر کا جو اضافہ ہوا تھا، اس نے آپ کی زندگیوں کو بے پناہ متاثر کیا ہے۔ آپ کے گھریلو اخراجات پر بہت بوجھ پڑا، اور بہت سے گھرانوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح انتہائی سمجھداری، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور آپ کے اس جذبے اور تعاون پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، گزشتہ ہفتے یعنی 13 مارچ کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ہوا۔ اس عالمی صورتحال کے پیش نظر مجھے پٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر $50 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں $74 فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی، مگر میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے قبل کیا گیا $55 فی لیٹر کا اضافہ آپ کی قوت برداشت پر پہلے ہی ایک بھاری بوجھ بن چکا ہے۔ ایسے حالات میں مزید اضافہ کرنا عام آدمی کی زندگی کو شدید متاثر کرتا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تیل کی قیمتوں میں اس اضافے سے پیدا ہونے والا تقریباً $24 ارب کا بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے بجٹ میں ضروری کٹوتیاں کی، ترقیاتی اخراجات کو محدود کیا، اور چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے 24 کروڑ عوام پر تیل کی قیمتوں کا مزید بوجھ نہیں پڑنے دیا۔
میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ تجویز دی گئی کہ پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت، خصوصاً جب عید کی آمد ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت رواں ہفتے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی، جس کا حجم تقریباً 45 ارب روپے بنتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ایک انتہائی مشکل مگر نہایت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ میری نظر میں اس وقت سب سے بڑی ترجیح محروم طبقے کا تحفظ یقینی بنانا اور اسے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے جہاں تک ممکن ہو بچانا ہے۔ میرے عزیز پاکستانی بھائی اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتے کے دوران عوام کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر وفاقی حکومت پٹرول کی قیمت میں اب تک 127 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 252 روپے فی لیٹر اضافے کو روکنے کے لیے اپنی بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں سے 69 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر چکی ہے، جو کہ حالیہ تاریخ میں خرچ کی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ ہم جہاں تک ممکن ہے یہ بوجھ خود برداشت کر رہے ہیں، تاکہ عوام، بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ان اقدامات سے جہاں ضرورت مند طبقات کو سہارا ملا ہے، وہیں معاشرے کے خوشحال اور صاحب حیثیت طبقات نے بھی یکساں طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس غیر منصفانہ عمل کو روکنے کے لیے میں نے متعلقہ وزارتوں کو فوری ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایک ایسا جامع اور شفاف میکانزم تشکیل دیا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ حکومتی ریلیف صرف ان افراد تک محدود ہو جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔